السلام علیکم 9th کلاس. آج ہمیں یونٹ نمبر 4 کو ڈسکس کرنا ہے. حضرت اسماء کے بارے میں یہ لیسن ہے. حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کون تھیں؟ یہ حضرت ابو بکر صدیق کی صاحبزادی تھیں اور حضرت عائشہ صدیقہ کی سٹیپ سسٹر تھیں. تو انہوں نے جو اسلام میں ایک سب سے بڑی ہجرت ہوئی تھی مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی، تو اس ہجرت میں آپ نے بہت زیادہ خدمات پیش کی تھیں. انہی خدمات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ لیسن لکھا گیا ہے اور مزید اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ آپ کی اسلامک ویلیوز کیا تھیں، آپ کی ایتھکس کیا تھیں، آپ کس ٹیمپرامنٹ کی تھیں، کس نیچر کی تھیں. آپ بہت سخی تھیں، کرجیس تھیں، بریو تھیں، اور انہی کی اس نیچر یا ان خدمات کی بنا پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسماء کو ذات النطاقین کا ٹائٹل بھی نوازا تھا. So start with the first paragraph or our lesson. So the Rasulullah صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم and his close companion. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے قریبی ساتھی. close companion قریبی ساتھی. حضرت ابو بکر صدیق مائیگریٹڈ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے قریبی ساتھی حضرت ابو بکر صدیق نے مائیگریٹڈ ہجرت کی یا ہجرت فرمائی. رسپیکٹ میں ہم فرمائی لکھیں گے. فرام مکہ مکرمہ ٹو مدینہ منورہ ان دا ایئر 622 AD. حضرت ابو بکر صدیق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 622 ہجری میں مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی. وین دا چیفس بولتے ہیں ہم سرداروں کو، آف ویریس ٹرائبس مختلف قبائل کے، آف مکہ مکرمہ کے. جب مکہ مکرمہ کے مختلف قبائل کے سرداروں کو کیم ٹو نو پتہ چلا اباؤٹ دا مائیگریشن ہجرت کے بارے میں آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بارے میں پتہ چلا. اینڈ ہز کلوز کمپینینز ابو بکر صدیق. جب مکہ کے مختلف قبائل کے سرداروں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے قریبی ساتھی حضرت ابو بکر صدیق کی ہجرت کے بارے میں پتہ چلا، دے گوٹ فیوریس. فیوریس بولتے ہیں ہم آگ بگولا ہو جانا، غصے میں آ جانا، یا پھر تیز و تن کے لیے یہ ورڈ استعمال کیا جاتا ہے. دے گوٹ فیوریس، وہ آگ بگولا ہو گئے یا غصے میں آ گئے. دا چیفس وار ڈٹرمنڈ ہم بولتے ہیں پرعزم ہو گئے، پختہ ارادہ کر لیا. مور دین ایور، پہلے سے زیادہ. ٹو فائنڈ دیم آؤٹ، ان کو تلاش کرنے میں. وہ جو سردار تھے وہ پہلے سے زیادہ ان کو تلاش کرنے میں پرعزم ہو گئے. دے آفرڈ، انہوں نے پیشکش کی، ہیوج ریوارڈز اینڈ باؤنٹیز، بڑے انعامات و اعزازات کی، فور دیر کیپچر، ان کو پکڑنے پر. ڈیڈ اور الائیو، زندہ یا مردہ، نعوذ باللہ. انہوں نے ان کو زندہ یا مردہ نعوذ باللہ پکڑنے پر بڑے انعامات و اعزازات کی پیشکش کی. دا پریپریشن فار دس جرنی، پریپریشن تیاری کو بولتے ہیں، جرنی کو سفر بولتے ہیں. دا پریپریشن فار دس جرنی، اس سفر کی تیاری واز میڈ کی گئی ایٹ حضرت ابو بکر صدیق ہاؤس، حضرت ابو بکر صدیق کے گھر. حضرت اسماء رینڈرڈ مین پیش کی، یوزفل مفید، سروسز خدمات. حضرت اسماء نے مفید خدمات پیش کی ان دس ریگارڈ، اس حوالے سے. شی پریپیئرڈ فوڈ، آپ نے کھانا تیار کیا. فار دس جرنی، اس سفر کے لیے، آپ نے اس سفر کے لیے کھانا تیار کیا. شی ٹائڈ دا فوڈ، انہوں نے کھانا باندھا. آن دا کیملز بیک، اونٹ کی پشت پر. ود ہر اون بیلٹ، اپنی خود کی کمر بند کے ساتھ. بیلٹ اردو میں کمر بند کو بولتے ہیں. ایز نتھنگ ایلس کوڈ بی فاؤنڈ، جب کچھ بھی نہ ملا تو آپ نے کھانا اونٹ کی پشت پر اپنی کمر بند کے ساتھ باندھا. فار دس سروس، اس خدمت کی بنا پہ. شی واز گیون، ان کو دیا گیا. دا ٹائٹل آف ذات النطاقین، یہ وہ ٹائٹل ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت اسماء کو دیا تھا، جس کا مطلب ہے دو منہوں والی کمر بند. بائی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ان کی اس خدمت کی بنا پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ان کو ذات النطاقین کا لقب دیا گیا. ڈیورنگ دا پیریلس جرنی، پیریلس بولتے ہم خطرناک، پرخطر، کٹھن سفر کے دوران. اٹ واز ویری ڈیفیکلٹ، یہ بہت مشکل تھا. فار اینی ون، کسی کے لیے بھی. ٹو سپلائی فوڈ، کھانا مہیا کرنا. ٹو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کٹھن سفر کے دوران کسی کے لیے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا مہیا کرنا یا فراہم کرنا بہت ہی مشکل تھا۔ The situation was so delicate، delicate مطلب نازک تھی، صورتحال اتنی نازک تھی that even the slightest چھوٹی سی بھی ذرا سی بھی مسٹیک غلطی could have endangered خطرے میں ڈال سکتی تھی the life of the رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو۔ صورتحال اتنی نازک تھی کہ حتیٰ کہ ایک چھوٹی سی غلطی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کو خطرے میں ڈال سکتی تھی۔ لائف کا مطلب ہے زندگی، ریسپیکٹ میں ہم حیات مبارکہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ دس گرینڈ ٹاسک، یہ عظیم کام، واز نائسلی، خوش اسلوبی سے یا بڑے اچھے طریقے سے، شائستگی سے انجام دیا بائی حضرت اسما، حضرت اسما نے، دا ڈاٹر آف حضرت ابو بکر صدیق، حضرت ابو بکر صدیق۔ یہ عظیم کام حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی حضرت اسما نے بہت خوش اسلوبی سے سر انجام دیا یا شائستگی سے اچھے طریقے سے سر انجام دیا۔ ایوری نائٹ، ہر رات، ود دا پیک آف فوڈ، کھانے کے تھیلے کے ساتھ، شی وینچرڈ، آپ نکل پڑتی تھی، کوائٹلی، خاموشی کے ساتھ، ٹورڈز دا رگڈ ماؤنٹینز، ناہموار پتھریلے رستوں کی طرف چل پڑتی تھی۔ ویئر دا کیو، جہاں پہ غار سور لوکیٹڈ واقع تھی۔ آپ ہر رات کھانے کے تھیلے کے ساتھ پتھریلے ناہموار پہاڑوں کی طرف خاموشی سے نکل پڑتی تھیں جو کہ غار سور میں واقع تھی، جہاں غار سور واقع تھی۔ شی ٹک کیئر، آپ خیال رکھتی تھی، مائنیوٹ، چھوٹی سی بھی ڈیٹیلز، تفصیلات کا، مائنیوٹ، چھوٹی سی ڈیٹیلز، تفصیلات کا، ان اکمپلشنگ، مکمل کرنے میں، دا ٹاسک، کام کو۔ آپ اپنے اس کام کو مکمل کرنے میں چھوٹی سی بھی تفصیلات کا خیال رکھتی تھیں۔ ہاؤ ڈیفیکلٹ اٹ مسٹ ہیو بین، یہ کتنا مشکل ہوتا ہوگا، فور ہر، ان کے لیے، ٹو ٹریورس، پار کرنا، دا روکی پاتھ، پتھریلے رستے کو، ایٹ نائٹ، رات کے وقت، ود دا کانسٹنٹ فیئر، مسلسل خوف کے ساتھ، آف بینگ ڈیٹیکٹڈ، پتہ لگ جانے کے، اینڈ کوٹ، اور پکڑے جانے کے۔ ان کے لیے ہر رات مسلسل پکڑے جانے اور پتہ لگ جانے کے خوف کے ساتھ پتھریلے رستوں کو پار کرنا کتنا مشکل ہوتا ہوگا۔ آن دا نائٹ، رات کو، آف دا مائگریشن، ہجرت کی رات کو، a tribal chief، ایک قبائلی سردار، آف دا ڈسبلیورز، کفار کا ایک قبائلی سردار ابو جہل، in a fit of fury، غصے کی حالت میں، headed، بڑھا، towards حضرت ابو بکر صدیق's home، حضرت ابو بکر صدیق کے گھر کی جانب۔ he began to knock، اس نے کھٹکھٹانا شروع کر دیا، the door، دروازہ، violently، اس نے زور سے دروازہ کھٹکھٹانا شروع کر دیا۔ addressing حضرت اسما سے مخاطب ہوتے ہوئے، he demanded، اس نے پوچھا یا مطالبہ کیا، where is your father، تمہارے والد صاحب کہاں ہیں؟ she politely replied، آپ نے بڑی شائستگی سے، نرمی سے replied، جواب دیا، how would I know، میں کیسے جانتی ہوں گی۔ this response shows that، یہ جواب دکھاتا ہے، the wisdom، دانشمندی کو، عقل مندی کو، and courage، اور ہمت کو، جرأت کو، حضرت اسما کی۔ یہ جواب حضرت اسما کی دانشمندی اور جرأت کو ظاہر کرتا ہے۔ she didn't make any statement، آپ نے کوئی بھی ایسا بیان نہ دیا یا ایسی بات نہ کی، that would give him even a minor clue، جس سے ایک چھوٹا سا بھی سراغ اسے مل پاتا۔ she simply، آپ نے بس سادہ طریقے سے posed a counter question، ایک جوابی سوال ڈال دیا، that infuriated، جس نے مشتعل کر دیا یا غصہ دلا دیا ابو جہل کو۔ he slapped، اس نے تھپڑ لگایا، حضرت اسما's face، حضرت اسما کے چہرے پر، so hard، سختی سے، that her earring fell off، کہ آپ کے کان کی بالی fell off، نیچے گر گئی، but she remained، لیکن آپ رہیں، steadfast بولتے ہیں ثابت قدم، آپ ثابت قدم رہیں، and didn't reveal، اور افشا نہ کیا یا کھولا نہ، the secret، راز، لیکن آپ نے راز نہ کھولا۔ مطلب ان کو ایون فزیکلی بھی ٹارچر کیا گیا تو آپ پھر بھی اس
صورتحال میں بھی اپنی ذہانت اور جرت دکھانے میں کامیاب رہی ہیں۔ ہر گرینڈ فادر آپ کے دادا جان۔ یہاں پہ ہم حضرت ابو قحافہ کی بات کرنے لگے ہیں۔ حضرت ابو قحافہ جو کہ حضرت ابو بکر صدیق کے والد صاحب ہیں اور حضرت اسماء کے دادا جان ہیں، تو یہ جو ہیں وہ اس وقت کافر ہی تھے جب یہ ہجرت ہوئی تھی، لیکن ان کے ساتھ کافر ہونے کے باوجود بھی حضرت اسماء کا ان کے ساتھ جو ٹریٹمنٹ ہے وہ بڑا ہی شاندار ہے، بہت ہی رسپیکٹ والا ہے۔ یہ آپ کی اسلامک ویلیوز کو ریپریزنٹ کرتا ہے، اور اسی سے ریلیٹڈ ہمارا ایکسرسائز میں کوسچن بھی موجود ہے۔ ہر گرینڈ فادر آپ کے دادا جان حضرت ابو قحافہ واز اے ڈسبلیور، کافر تھے ایٹ دیٹ ٹائم، اس موقع پر یا اس وقت۔ He was very old، آپ بہت ضعیف تھے، اینڈ بلائنڈ اور نابینا تھے، آپ بہت ضعیف اور نابینا تھے۔ He said to her، انہوں نے ان سے کہا، اسما I think ابو بکر has taken، میرا خیال ہے کہ ابو بکر لے جا چکا ہے، all the wealth، ساری دولت، leaving you، چھوڑ کے تمہیں، and children، اور بچوں کو، empty handed، خالی ہاتھ، and helpless، بے یار و مددگار۔ انہوں نے ان سے کہا، اسما میرا خیال ہے کہ ابو بکر تمہیں اور بچوں کو خالی ہاتھ اور بے یار و مددگار چھوڑ کے ساری دولت اپنے ساتھ لے جا چکا ہے۔ ایٹ دس، اس موقع پر یا اس بات پر، شی انسٹنٹلی مین فوراً، رین باگنگ ٹو اے کارنر، ایک کونے کی جانب، آف دا ہوم، گھر کے، تو آپ اپنے گھر کے، تو وہ گھر کے ایک کونے کی جانب فوراً بھاگی۔ شی گیدرڈ سم پیبلز، آپ نے اکٹھی کی، سم پیبلز، کنکریاں، آپ نے کچھ کنکریاں اکٹھی کی، اینڈ پٹ دیم، اور ان کو رکھ دیا، ایٹ دا پلیس، جگہ پہ، ویئر ہر فادر، جہاں پہ آپ کے والد صاحب، یوز ٹو کیپ، رکھا کرتے تھے، ہز منی، اپنے روپیہ پیسہ، اینڈ جیولز، اور زیورات، اور اسے اس جگہ پہ رکھ دیا جہاں آپ کے والد صاحب روپیہ پیسہ یا پھر زیورات رکھا کرتے تھے۔ شی کورڈ اٹ، آپ نے اسے ڈانپ دیا، ود اے پیس آف کلوتھ، کپڑے کے ٹکڑے کے ساتھ، اینڈ سیڈ، اور کہا، کم گرینڈ فادر، آئیں دادا جان، لک، دیکھیں، ہی ہیز لیفٹ، آپ چھوڑ کے جا چکے ہیں، ہی ہیز لیفٹ، وہ چھوڑ گئے ہیں، آل دس، یہ سب، فور اس، ہمارے لیے۔ ہی ٹچ دا کلوتھ، انہوں نے کپڑے کو چھوا، اینڈ تھوٹ، اور سوچا، اٹ واز فل آف گولڈ، یہ سونے، اینڈ جیولز، اور زیورات سے بھرا ہوا ہے۔ ہز کنسرن، آپ کی فکر، واز ایلیویٹڈ، ختم ہوگی، اینڈ ہی فیلٹ ریلیوڈ، اور آپ کو سکون مل گیا یا آرام مل گیا، یا تسلی ہوگی، ٹو نو، یہ جان کے، دیٹ حضرت ابو بکر صدیق ہیڈ لیفٹ آل ہز ویلتھ ایٹ ہوم، کہ حضرت ابو بکر صدیق اپنی ساری دولت گھر پر ہی چھوڑ کے گئے ہیں۔ نیکسٹ ہم پیراگراف پہ آتے ہیں۔ اس پیراگراف میں ہم نے پڑھنا ہے کہ آپ کے جو بلڈ ریلیشنز ہیں وہ مشہور افراد یا مشہور ہستیاں جو اسلام کی تھیں ان کے ساتھ کن کن کے ساتھ تھے، اور آپ کی نیچر کو اس میں ڈسکس کیا جانا ہے۔ حضرت اسما واز امنگ اس، حضرت اسما ان میں تھیں، دا ارلی بولتے ہیں ہم ابتدائی یا پھر شروع کے، فیو، چند، ونس، لوگوں میں سے تھی۔ حضرت اسما ابتدائی ان چند لوگوں میں سے تھیں، who had accepted اسلام، جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ She was the daughter of حضرت ابو بکر صدیق، آپ حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی ہیں، صاحبزادی ہیں، and the step sister، اور ستیلی بہن ہیں، of حضرت عائشہ صدیقہ، اور حضرت عائشہ صدیقہ کی ستیلی بہن ہیں۔ She was حضرت زبیر بن العوام's wife، آپ حضرت زبیر بن العوام کی زوجہ یا بیوی ہیں، اینڈ مدر آف حضرت عبداللہ بن زبیر، اور حضرت عبداللہ بن زبیر کی والدہ ہیں۔ She died، آپ نے وفات پائی، ایٹ دا اولڈ ایج، ضعیف عمری میں، آف اباؤٹ، تقریباً 100 years، 100 سال کی عمر میں، آپ نے تقریباً 100 سال کی ضعیف عمری میں وفات پائی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر used to say، حضرت عبداللہ بن زبیر کہا کرتے تھے، that he had not seen، انہوں نے نہیں دیکھا، anybody، کسی کو بھی، more generous، اتنا زیادہ سخی، and open hearted، اور کھلے دل کا یا کشادہ دل کا، than his aunt، اپنی خالہ حضرت عائشہ صدیقہ،
اینڈ ہز مدر، اپنی والدہ سے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر کہا کرتے تھے کہ انہوں نے اپنی خالہ حضرت عائشہ صدیقہ اور اپنی والدہ سے زیادہ کسی کو بھی سخی اور کھلے دل کا نہ پایا یا نہ دیکھا۔ حضرت اسما was so generous. حضرت اسما اتنی سخی تھیں that she sold her inherited garden. تو یہاں پہ آپ کی جنروسٹی نظر آئے گی کہ کتنی آپ جینرس تھیں۔ حضرت اسما اتنی سخی تھیں that she sold her inherited garden کہ آپ نے اپنا وراثتی باغ بیچ دیا and gave away all the money، اور ساری رقم دے دی، سارے پیسے دے دیے to the poor، غریبوں کو، and needy، اور ضرورت مندوں کو، needy ضرورت مند یا محتاجوں کو دے دیا۔ Nobody ever returned، کبھی بھی کوئی شخص returned لوٹا empty handed، خالی ہاتھ from her doorstep، doorstep بولتے ہیں دہلیز کو یا دروازے سے، کبھی بھی کوئی آپ کے دروازے سے یا پھر دہلیز سے خالی ہاتھ نہ لوٹا۔ حضرت اسما will always be remembered، حضرت اسما کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا for her courage، اپنی ہمت کی بنا، ان کی جرت کی وجہ سے، جنروسٹی سخاوت کی وجہ سے، اینڈ وزڈم اور دانش مندی کی وجہ سے۔ حضرت اسما کو ہمیشہ ان کی جرت، سخاوت اور دانش مندی کی وجہ سے یاد رکھا جائے گا۔ She had resolute faith، آپ کو resolute mean پختہ، faith ایمان تھا in اللہ، اللہ تعالیٰ پر، آپ کو اللہ تعالیٰ پر پختہ ایمان تھا۔ Her life، آپ کی حیات مبارکہ would always be، رہے گی ہمیشہ، a beacon، مینار of light، روشنی کا for all of us، ہم سب کے لیے، آپ کی حیات مبارکہ ہمیشہ ہم سب کے لیے روشنی کا مینار رہے گی۔ آج ہم نے یہ ٹرانسلیشن کمپلیٹ کر دی ہے۔ اس پورے ٹرانسلیشن کے چیپٹر میں، حضرت اسما کے چیپٹر میں کی ٹرانسلیشن میں کسی بھی قسم کا پرابلم یا کوئی بھی کویسچن ہے تو آپ وہ پوچھ سکتے ہیں اور ڈسکس کر سکتے ہیں۔ اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔